آغاز میں سب سے پہلے بات وزیر اعظم عمران خان کی، جنہوں نے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ عظیم قوم اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک طاقتور کو قانون کے تابع نہ لائیں۔ ایک چور جتنی بھی چوری کر لے وہ لندن میں فلیٹ نہیں خرید سکتا۔ چور پیسہ چوری کر کے باہر لے کر جاتا ہے، منی لانڈرنگ کرتا ہے۔ پیسے والے لوگ پیسہ باہر لے کر جاتے ہیں، غریب نہیں لے کر جایا جا سکتا۔ قانون کی بالادستی کی جنگ جاری ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ پر آتی ہے عظیم قوم بنتی ہے۔ قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا، کہ طاقتور قانون کے اوپر ہوتا ہے، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے۔ کہ ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے وہ لندن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا۔ جو طاقتور ہے، جو بڑے ڈاکو ہیں، وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان کی چوری اربوں میں ہے، وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے۔ جو آپ کی کرنسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ سے۔ یہ جو ہمارے جیلوں میں بیچارے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے جو یہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے کبھی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ جو سٹرگل چل رہی ہے قانون کی بالادستی، یہ بڑی ابھی مشکل سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے۔ کبھی پاکستان میں اس لیول کی اسکالرشپس نہیں دی گئی۔ فیڈرل گورنمنٹ ہر سال 5.5 ارب روپیہ خرچ کرے گا اسکالرشپس پہ، 70,000 اسکالرشپس دے گا، اور یہ 5 سال تک ہوگا۔ اب سے لے کے 5 سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب روپیہ خرچ کرے گی اور اس میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دے گی۔ قومی تعلیمی پروگرام میں وفاقی حکومت کا انقلابی اقدام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتایا کہ اسکالرشپ کے لیے تقریباً 28 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملک گیر پروگرام میں 4 صوبے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھی شامل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو یہ اسکالرشپ ہے، یہ پاکستان میں ایک انقلاب برپا کرے گی۔ رحمت العالمین اسکالرشپ تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر، یہ امپورٹنٹ ہے، سارے صوبوں میں ہے۔ گلگت بلتستان کے طلباء کو دستیاب ہوگا۔ تقریباً 28 ارب روپیہ 5 سال میں ان اسکالرشپس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے پاکستان کی 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے پاکستان میں ہوگی جی۔ 69,000 اسکالرشپس اس سال ایوارڈ کی جائیں گی اس کرنٹ اکیڈمک ایئر میں جی، اور تمام پاکستانی طلباء کو بلا تفریق رسائی ممکن ہوگی۔ 50% اسکالرشپس جو ہے وہ خواتین کے لیے ہیں، 2% اسکالرشپس ڈفرینٹ ابیلٹیز کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے، اور سارے ڈسپلنز اس میں انکلوڈڈ ہیں۔ آگے جاب کی طرف سے 14,000 انٹرمیڈیٹ اسکالرشپس دی جائیں گی جی، اور 891 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس بھی دی جائیں گی، اور اس میں 1 ارب روپیہ اس سال میں خرچ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں 4,600 انٹرمیڈیٹ اسکالرشپس، 655 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس، اور 442 کروڑ تقریباً 43 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں، وزیر اعظم سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ننگے پاؤں جاتے ہیں، یہ آپ کے ادب کا تقاضا ہے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس انداز میں آپ نے تحفظ ناموس رسالت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز اٹھائی، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کا فورم ہو یا دنیا کے سربراہان مملکت کو خطوط کا سلسلہ ہو، OIC کا فورم ہو، دنیا کا کوئی بھی فورم ہو، جس طرح سے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اس کی دنیا کی تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اس انداز میں اس چیز کو اجاگر کیا ہو۔ آپ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک پوزیشن لی اور پوری دنیا کو باور کروایا۔ آپ نے مغرب میں جس انداز میں مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے جس انداز میں آپ نے اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا، جب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں تو آپ ننگے پاؤں وہاں جاتے ہیں، یہ آپ کے ادب کا تقاضا ہے۔ کرونا اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ پاکستان میں کرونا کی ہلاکت خیزی کم نہ ہوئی، 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 118 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید 5,395 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ فعال کیسز 77,294 ہو گئے۔ کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 8.34% رہی۔
ایوب میڈیکل کمپلیکس ایبٹآباد میں کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باعث OPDs بند کر دی گئی ہیں۔ ترجمان اسپتال کا کہنا ہے کہ کرونا ICU وارڈز میں بیڈز بھی کم پڑ گئے ہیں، جس کے باعث دیگر شعبوں میں کرونا وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں صرف ایمرجنسی اور حادثات کا شکار مریضوں کا معائنہ کیا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب میں جلاؤ گھیراؤ اور ہنگامہ آرائی پر TLP کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مختلف شہروں سے 2200 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی سے 180 سے زائد کارکن گرفتار کیے گئے۔ آپریشن کے دوران 6 پیٹرول بم بھی برآمد کر لیے گئے۔ تحریک لبیک پر پابندی سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری تیار کر لی گئی ہے اور وزیر اعظم نے بھی سمری کے مسودے کی منظوری کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ TLP پر پابندی کے لیے سمری کی منظوری آئندہ 24 گھنٹے میں لے لی جائے گی۔ کابینہ سرکولر سمری کے ذریعے TLP پر پابندی لگانے کی منظوری دی گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی اشتعال انگیزی اور ہنگامہ آرائی۔ کراچی میں پرتشدد واقعات میں 35 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جس میں SSP ملیر عرفان بہادر بھی شامل ہیں۔ 16 مقدمات درج اور 183 افراد گرفتار ہوئے۔ ایڈیشنل IG کراچی کی جانب سے تمام زخمی اہلکاروں کو 10,000 نقد اور تعریفی اسناد دی گئیں۔ لاہور میں رات کے پولیس نے گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے تمام بند کی گئی سڑکیں کلیئر کرا دی ہیں۔ دروگا والا، بابو سابو اور بھٹا چوک سمیت دیگر علاقے کھلوا لیے گئے ہیں، جس کے بعد شہر کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی اس وقت رواں دواں ہے۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے بابر خان۔ جی، لاہوریوں کے لیے خوشخبری کہ لاہور کے جن مقامات ایک مذہبی جماعت کے مظاہرین جو ہیں جنہوں نے دھرنا دیا ہوتا، ان کو پولیس نے کلیئر کروا لیا ہے۔ لاہور کی سڑکیں اب ٹریفک اس پر رواں دواں ہے۔ صرف چند ایک مقامات ہیں جس میں یتیم خانہ چوک سکیم موڑ جو ہے وہاں پر ابھی مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو کلیئر نہیں کروایا گیا۔ گھنٹہ گھنٹہ سڑکوں پر انتظار کرنا پڑتا تھا اپنے گھر جانے کے لیے، افطاری کے لیے، لیکن اب لاہوریوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ سڑکیں تقریباً تمام کو بحال کروا دیا گیا ہے۔ جی، وفاقی وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ بر صغیر میں اسلام درگاہوں، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی محبت اور انسانیت کے درس کی بنیادوں پر استوار ہوا۔ تحریک لبیک جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی اس شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تشدد اور انتہا پسندی کو ہوا دی جائے۔ ایسے گروہ کی کوششوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا طرز عمل ان کے عشق رسول کے دعوے کے منافی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے پابندی کی تجویز آ گئی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد TLP پر پابندی لگے گی۔ جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ، اہلکاروں پر تشدد، انتشار اور انارکی پھیلانا کسی صورت جائز نہیں۔ ملک کے جید علماء کرام TLP پر پابندی کے حق میں یک زباں ہو گئے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ پولیس والوں کا کیا قصور تھا، وہ تو اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جس طرح ان کو مارا گیا، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بربریت اور وحشت ہے۔ جو کچھ 2 دن میں کیا گیا، TLP پر پابندی کے سوا کوئی حل نہیں تھا۔ قاتل کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب یہ بیچارے تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ کون تھے؟ یہ فرانس کا سفیر تھا، اور جو ان کا حشر کیا گیا، جس طرح ان کو مارا گیا، یہ کیا دین نے اس کی اجازت دی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ایک بربریت ہے، ایک وحشت ہے۔ کیا یہ ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش تھی اور پابندی کا فیصلہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 2.5 دن میں ہوا ہے اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے، دین تو کم سے کم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ احتجاج اور دھرنے کے دوران پرتشدد کارروائیاں کریں اور لوگوں کو ان کے کاروبار سے روکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کرام نے مذہب کی آڑ میں تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی مذمت کرتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالقبیر آزاد نے کہا تشدد کی لہر قطعاً ٹھیک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ قاری سید صداقت علی بولے کوئی گروہ اپنے نظریات حکومت پر مسلط نہیں کر سکتا۔ لہر ایک بنائی جا رہی ہے
ये कतआन ठीक नहीं है और रसूल अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी अमर है। कोई मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करे। अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है, हुकूमत वक्त, हमारे इदारे, हमारे उलमा मिलकर बैठकर उसका कोई लाहे अमल तैयार करें। कोई शख्स, कोई फर्द वाहिद, कोई एक गिरोह अपने नजरियात को हुकूमत के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता। नमूस रिसालत की आड़ में रोड ब्लॉक करना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, लोगों पर हमले करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करना, ये गैर इखलाकी है, गैर शरई है। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना वतन अजीज़ इस बात का मुतहम्मिल है, ना इस्लाम की तालीमात हमें इस बात की इजाज़त देती हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मोहब्बत की तालीमात हैं, रवादारी की तालीमात हैं। हुकूमत से मुतालबात मनवाने का तरीका पुरतशद्दुद मुजाहिरों से किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ ये काबिल मज़म्मत है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो शहरियों की हिफाजत करे, और जो लोग मजहब के नाम पर माहौल बेअमन कर रहे हैं, आम राह चलते लोगों पर हमला आवर हैं, हुकूमत इन शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तशद्दुद का रास्ता कभी भी मसले का हल नहीं होता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उन्हें जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की खिदमत, कारकर्दगी और अज़म की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन की इंतज़ामिया को मुस्तकबिल के हवाले से भरपूर सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने 100 बिस्तरों के हस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी इफ्तिताह किया। फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी पहुंचने पर आर्मी चीफ का MD वकार अहमद मलिक ने इस्तकबाल किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चीनी पर सट्टाबाजी के जरिए कीमत में इजाफे का मामला। आदम शुगर मिल्स, इंडस शुगर मिल्स, 2 स्टार शुगर मिल्स के नुमाइंदे आज FIA में पेश होंगे। FIA की टीम ने मिल्स के हेड ऑफ अकाउंट्स और हेड ऑफ सेल्स को तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक शुगर की पैदावार और फरोख्त की तफसीलात और FBR में जमा करवाया गया रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। सट्टे के जरिए फरोख्त और बुक की गई चीनी का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। कीमत का तरीक़ाकार, सट्टे के जरिए फरोख्त चीनी के डीलर्स और ब्रोकर्स की तफसीलात तलब की गई हैं और शुगर मिल सट्टेबाजों के बाहमी रवाबित और आपसी लेन देन की तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। शनाख्ती कार्ड लाएं, अंगूठे पर स्याही लगवाएं और 65 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी ले जाएं। लाहौर में सस्ती चीनी के हुसूल के लिए रमज़ान बाजारों में कतारें लग गईं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से तफसीलात जानते हैं। नज़ीर, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, लाहौर में कायम किए गए रमज़ान बाज़ार जो है वहाँ चीज़ें लोगों को सस्ती मिल रही हैं, लेकिन जो चीनी की सूरत हाल है वो खासी दगरगू है। मैं इस वक्त चीनी के स्टॉल पे मौजूद हूँ और हम देख सकते हैं कि एक लाइन जो है वो ख़वातीन की है, बहुत बड़ी लाइन है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अलबत्ता मास्क ज़रूर लोगों ने जो है वो पहने हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 65 रुपये फ़ी किलो यानी 2 किलो का जो है वो एक थैला दिया जाता है जिसकी कीमत 130 है। शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है और उसके साथ साथ ये है कि स्याही लगाई जाती है जो पोलियो के कतरे पिलाने के वक्त जो है वो बच्चों को लगाई जाती है, या इलेक्शन जब हो रहा होता है तो पोलिंग के वक्त जो है वो लगाई जाती है ताकि दोबारा को पोल जो है वो न कर सके, दोबारा कोई चीनी ना ले सके, इस वजह से ये लगाई जाती है। 100 पीस का क्या ख्याल रखा जा रहा है और रेट कितना है यहाँ से जो है वो इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। जी, वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान बाज़ारों में SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी है। मास्क पहनने और समाजी फासले की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना होगा। वबा के खदशे के पेश नज़र रमज़ान बाज़ारों में रश से बचा जाए। अवाम मास्क पहनकर रमज़ान बाज़ार आएँ, समाजी फासला इख्तियार करें, SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान बाज़ारों में चीनी के स्टॉल्स पर बदइंतज़ामी का नोटिस लेते हुए अहम इजलास तलब किया है और इस इजलास में रमज़ान बाज़ारों में चीनी के स्टॉल्स पर SOPs पर गौर होगा। मुल्तान का रुख करते हैं, जहां शहरियों को रमज़ान मुबारक में रिलीफ फराहम करने के लिए 6 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिसमें शहरियों को अशिया ज़रूरिया कम कीमतों पर फराहम की जा रही हैं।
کہ شہریوں کو رمضان المبارک میں آٹا، چینی، دالوں، سبزیوں اور پھلوں سمیت مختلف اشیاء کی قیمتوں میں ریلیف دینے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر میں 6 رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں۔ ملتان کے شہری بھی رمضان بازاروں میں قیمتیں کم ہونے پر خوش دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے یہاں بہتر لگا کہ پھل بھی ٹھیک ہیں اور بڑے اچھے ریٹ میں مل رہی ہیں۔ یہاں بازار سے بہت سستی چیزیں مل رہی ہیں اور SOP کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، بہترین انتظامات ہیں، کم ریٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں۔ فوکل پرسن رمضان بازار محمد محسن کا کہنا ہے رمضان بازاروں میں متعدد اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ 6 رمضان بازار لگا دیے گئے ہیں جس میں آٹا، گھی بالخصوص اور چینی وغیرہ ان میں سبسڈیز دی گئی ہیں۔ یہ تمام کی تمام اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضرورت روزمرہ کی ضرورت اشیاء ہیں ان پہ بھی تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ رمضان بازاروں میں اشیاء کی قیمت عام مارکیٹ سے مزید کم کرے تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وے نیوز، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات 2 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان آج شام کو کیا جائے گا۔ سمری میں پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ اوگرا نے سفارش کی ہے کہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ نہ کیا جائے، قیمتوں میں کمی 15 دن کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات 2 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے، جبکہ اس کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ گداگر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انٹرنیشنل ارائیول اور پارکنگ ایریا تک پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے صلاح الدین سے۔ صلاح الدین، یہ کیا معاملہ ہے؟ پولیس کہاں پر ہے؟ سیکیورٹی کہاں پر ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاری اڈا بن گیا ہے۔ گداگروں نے فضائی مسافروں کو بھی نہیں بخشا ہے، نہ یہاں پر پولیس ہے، نہ CA ویجیلنس ہے، نہ سیکورٹی کا عملہ ہے، حتیٰ کہ یہاں ASF سے بھی ان کو کوئی روک تھام نہیں کی، جبکہ ASF جگہ جگہ جو چیکنگ کرتی ہے، لیکن یہ کیسے پہنچے یہ بھی ایک سوال پیدا کر رہا ہے۔ جبکہ خاص طور پہ مسافروں نے بھی شکایتیں کی ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر خواتین گداگروں نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر گداگروں کا ایک نیٹ ورک سامنے آیا ہے، جس پہ ہم نے ایئرپورٹ مینیجر سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایئرپورٹ مینیجر عدنان خان نے بتایا کہ ہم تو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے لیکن یہ لوگ پھر واپس آ جاتے۔ تو اس طرح سے اسلام آباد ایئرپورٹ پر گداگروں کی خاصی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور بھیک مانگنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا محمد صلاح۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ہماری درخواست کو مسترد کرنے کی خبریں مکمل طور پر غلط ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو 31 مئی تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ جب پارٹی کا سربراہ بادشاہ بن جائے تو پھر وہ اراکین کو رعایا سمجھتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 31 مئی کے ارد گرد انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام دستاویزات کی اسکروٹنی، حتمی رائے ہر معاملے پہ اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں۔ میڈیا کے چند انہوں نے اس کو ڈسپلے کیا کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہے ہماری درخواست۔ انفارچونیٹلی یہ مکمل طور پہ غلط ہے۔ پاکستان میں سیاست کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اشخاص کی ذاتی ملکیت بن جاتی ہیں۔ جب ایک پارٹی کا سربراہ اس کا بادشاہ بن جائے تو پھر وہ اپنے لوگوں کو، ممبرز کو اپنی رعایا سمجھتا ہے۔ کاش عمران خان سب سے پہلے اپنے آپ کو فارن فنڈنگ کیس میں احتساب کے لیے پیش کرتا۔ اگر وہ کرتا تو آج تمام لوگوں کا انصاف اور ان کو احتساب کرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، چاہے وہ خسرو ہے ان کا وزیر، چاہے وہ ان کے دوسرے وزیر ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے آپ سے شروع نہیں کرتے تو اس میں پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ شاید کوئی سیاسی انتقام ہے۔ جب یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے عمران خان تو وہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں نہ نیب تھا، نہ FIA تھا، نہ کوئی ایسا کوئی اور ادارہ تھا، لیکن احتساب وہ اپنے سے شروع کرتے تھے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ میں اب کتوں کے مارنے کے نام پر کرپشن شروع ہو گئی۔ پہلے کتوں کے نام پر 92 کروڑ کھا گئے، اب ہر ہفتے کتے مار مہم کے نام پر 6 کروڑ خرچ کیے جا رہے ہیں، مگر کتوں کا کہیں خاتمہ نہیں ہوا۔ سندھ میں سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے۔ ادھر مودی کی ناقص پالیسی کے باعث بھارت دنیا میں کرونا کا دوسرا بڑا گڑھ بن گیا ہے۔ ایک دن میں ریکارڈ 2 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی اپڈیٹ کریں آپ کو، وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پر پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ سے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے لی گئی ہے۔
انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کی منظوری دی گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے. عبدالقادر، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے. اس حوالے سے سرکولیشن سمری موو کی گئی تھی کابینہ اراکین کو اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت یہ پابندی کی منظوری دی گئی ہے. ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کی سمری پر وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر منظوری دی ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس بات کی سفارش کی گئی تھی، جس کا کل شیخ رشید کی جانب سے بھی بتایا گیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی گرین سگنل دیا گیا تھا. تو اب وفاقی کابینہ کی جانب سے اس کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug ou une reise nach Disney World zu sparen